اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منهم تقا ويحذركم اللہ نفسا وإلی اللہ المصیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ کافروں منافقوں کو دوست نہ بناؤ ورنہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دلی دوست اور یار و مددگار بنانا، کہ اپنے ہر اہم کام میں انہی سے مشورہ کرنا اور اپنے تمام کام انہی کے سپرد کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے یہ تعلق رشتہ داری کی صورت میں ہو یا دوستی کی شکل میں ہو یا جہاد اور دینی امور میں امداد طلب کرنے کے طور پر ہو۔ نقطہ، کافروں کے ساتھ دلی دوستی اپنوں سے محرومی کا سبب بن جائے گی۔ من دون المؤمنین، مومنین کو چھوڑ کر سے اس طرف اشارہ ہے کہ کافروں کی دوستی اور اہل ایمان کی دوستی یہ جمع نہیں ہو سکتی، لہٰذا کفار کی دوستی اور ان سے دلی محبت خود بھی بری ہے اور اس لیے بھی بری ہے کہ مسلمانوں کی دوستی سے محروم ہو جانے کا سبب ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، یعنی وہ اللہ سے کٹ گیا ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے اور اس کا اللہ کے دین میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، کیونکہ کافروں سے دلی دوستی اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان تو اللہ سے محبت اور اس کے دوستوں یعنی مومنوں سے تعاون کر کے اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بعضهم اولیاء بعض، اور مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی مددگار محبت رکھنے والے ہیں۔ جو شخص مومنوں کو چھوڑ کر ان کافروں سے دوستی لگاتا ہے جو اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اس کے اولیاء کو نیک لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، ایسا شخص مومنوں کی جماعت سے نکل جاتا ہے اور کافروں کی جماعت میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو شخص ان سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَىٰ، مگر یہ کہ تم ان سے بچنے کے لیے بچاؤ کا کوئی طریقہ اختیار کر لو، یعنی اگر کافر بااختیار ہوں اور ان کی طرف سے تمہیں شدید ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو، مثلا اپنے قتل ہو جانے، مال چھن جانے، ناموس لٹ جانے کا قوی اندیشہ ہو، تو ان کے ضرر سے بچنے کے لیے ان سے ظاہری خوش اخلاقی اختیار کرنے اور ایسی بات کہنے کی گنجائش ہے جس کی وجہ سے ان کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ یاد رہے کہ اس خوف و خطر کے عالم میں کسی کو یہ اجازت ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایسا فعل کرے یا ایسی بات کہے جس سے دوسرے مسلمان کو ضرر اور تکلیف پہنچے۔ مثلا اگر کفار اسے کسی مسلمان کو قتل کرنے، زنا کرنے، مال غصب کرنے، جھوٹی گواہی دینے، کسی پاک دامن عورت پر جھوٹا بہتان لگانے یا کفار کو مسلمانوں کے راز بتانے پر مجبور کریں، تو اس مسلمان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے ان کاموں میں سے کسی کام کا ارتکاب کرے۔ اسی طرح اگر کافر سود پر قرضے دینا چاہیں اور کافر مسلمان مردوں اور عورتوں کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹیوں میں داخلہ دینا چاہیں، جہاد کو دہشت گردی کے نام سے بدنام کرنے کے معاہدے کرنا چاہیں یا در پردہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں سے دوستی کرنا چاہیں، تو مسلمان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جدید کافرانہ تہذیب کے ڈھول کا پول کھولتے ہوئے فرماتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جدید کافرانہ تہذیب کے ڈھول کا پول کھولتے ہوئے فرماتے ہیں گفتار کے اسلوب پہ قابو نہیں رہتا جب روح کے اندر متلاطم ہوں خیالات، رعنائی تعمیر میں رونق میں صفا میں گرجوں سے کہیں بڑھ کے ہیں بینکوں کی عمارات، ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے، سود ایک کا لاکھوں کے لیے مرگ مفاجات، یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات، بیکاری عریانی میخاری افلاس، کیا کم ہیں فرنگی مدنیت کے فتوحات، وہ قوم کے فیضان ثواوی سے ہو محروم، حد اس کے کمالات کی ہے برق و بخارات، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات۔ موبائل کو دیکھ لیں، جب سے موبائل آیا ہے تو آدمی کو ایک دوسرے کو وقت دینے کے لیے
موبائل کو دیکھ لیں، جب سے موبائل آیا ہے ہم آپس میں ایک دوسرے سے کٹ گئے ہیں، ایک کمرے میں کئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں، سب اپنے اپنے موبائلوں میں لگے ہوئے ہیں، آپس کی ملاقات تک سے، آپس کی محبت تک سے محروم ہو چکے ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی مومن کے دل میں اصلی ڈر اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، کوئی ایسی بات نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، مثلا جماعت اسلام سے تجاوز کر کے بے ضرورت کفار کے ساتھ ظاہری یا باطنی موالات دوستی کرے، یا ضرورت کے وقت صورت موالات اختیار کرنے میں حدود شرع سے آگے گزر جائے، یا محض موہوم حقیر خطرات کو یقینی اور اہم خطرات ثابت کرنے لگے اور اس قسم کی مستثنیات یا شرعی رخصتوں کو نفس کی پیروی کا ہیلہ بنا لے۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ سب کو خداوند قدوس کی عدالت عالیہ میں حاضر ہونا ہے، وہاں جھوٹے ہیلے بہانے کچھ کام نہ آئیں گے۔ مومن کوی کی شان تو یہ ہونی چاہیے کہ رخصت سے بھی آگے بڑھ کر عزیمت پر عمل پیرا ہو اور مخلوق سے زیادہ خالق سے خوف کھائے۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، تعلقات کس کس سے رکھیں۔ یہ آیت کریمہ لوگوں سے تعلقات کی نوعیت کے لحاظ سے بہت ہی اہم ہے، اس کو غور سے پڑھیں۔ دوسروں سے تعلق کا پہلا درجہ موالات اور محبت مودت ہے۔ دو شخصوں یا دو جماعتوں میں تعلقات کے مختلف درجات ہوتے ہیں۔ تعلق کا ایک درجہ قلبی موالات یا دلی دوستی ہے، یہ صرف مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ غیر مومن کے ساتھ مومن کا یہ تعلق کسی حال میں ہرگز جائز نہیں۔ تعلق کا دوسرا درجہ ہمدردی و خیرخواہی ہے۔ دوسرا درجہ مواسات کا ہے، جس کے معنی ہے ہمدردی، خیرخواہی، نفع پہنچانے کے ہیں۔ یہ علاوہ ان کفار کے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں، تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین۔ اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی یا انصاف کا معاملہ کر لو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تعلق کا تیسرا درجہ خوش اخلاقی، تیسرا درجہ مدارات کا ہے، جس کے معنی ہے ظاہری خوش خلقی اور دوستانہ برتاؤ کے۔ یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، جبکہ اس سے مقصود ان کو دینی نفع پہنچانا ہو، یا وہ اپنے مہمانوں یا ان کے شرر ضرر رسانی سے اپنے آپ کو بچانا مقصود ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت مذکورہ میں الا ان تتقوا منہم تقا سے یہی درجہ مدارات کا مراد ہے، یعنی کافروں سے موالات جائز نہیں مگر ایسی حالت میں جب کہ تم ان سے اپنا بچاؤ کرنا چاہو، اور چونکہ مدارات میں بھی صورت موالات کی ہوتی ہے اس لیے مدارات کو موالات سے مستثنی قرار دے دیا گیا۔ تعلق کا چوتھا درجہ تجارت و معاملات، چوتھا درجہ معاملات کا ہے کہ ان سے تجارت یا اجرت، ملازمت، صنعت و حرفت کے معاملات کیے جائیں۔ یہ بھی تمام غیر مسلموں کے ساتھ جائز ہے، بجز ایسی حالت کے کہ ان معاملات سے عام مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، جیسے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ ہر وہ کمپنی جس کی مصنوعات کا فائدہ اسرائیل کو ہو رہا ہے یا وہ اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں تو ان سے بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ ہم اتنا تو کر سکتے ہیں، اللہ میں اتنا بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اور دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تعامل معاملات اس بات پر گواہ ہیں کہ فقہا نے اسی بنا پر کفار اہل حرب کے ہاتھ اسلحہ فروخت کرنے کو ممنوع قرار دیا ہے، باقی تجارت وغیرہ کی اجازت دی ہے، اور ان کو اپنا ملازم رکھنا یا خود ان کے کارخانوں اداروں میں ملازم ہونا سب جائز ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے واضح فرما دیا کہ اگر تم ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود کافروں سے دلی دوستی رکھو گے، ان سے دلی محبت کرو گے، تو پھر دیکھ لو تمہارے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ بس آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں اور اپنا جائزہ لیں، کہیں آپ کافروں کے ساتھ دلی محبت کر کے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب تو نہیں کر رہے۔ بعض لوگ اپنی سوسائٹی میں معزز بننے اور اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے کافروں کے ممالک میں رہائش اختیار کرتے ہیں، حالانکہ جہاں ایمان بچانا مشکل ہو تو وہاں سے ہجرت کر کے اپنا ایمان بچا لینا چاہیے، جیسا کہ اصحاب کہف نے ہجرت کر کے اپنا ایمان بچا لیا۔ بعض لوگ اپنی زندگی میں کافروں کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اور ان جیسا بننے کے لیے کافروں کے ممالک میں رہائش اختیار کرتے ہیں اور غیر شعوری طور پر اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ بعض دنیا پڑھے لکھے اور دین اسلام سے بے خبر لوگ کافروں کے ہر کام کو اچھا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے کافرانہ طرز عمل کو بھی اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں اور یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ وہ کافر مسلمانوں سے بھی اچھے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ واضح رہے کہ مسلمان اخلاقی لحاظ سے کتنا ہی کمزور ہو مگر اپنے ایمان، قرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے
اعلیٰ اخلاق والے کافروں سے ہر حال میں اچھا ہی ہے۔ بعض لوگ اپنے اسلامی ملک کو چھوڑ کر کافروں کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے کو فخر اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ اندھا دھن تعلیم کے جنون میں اپنے ایمان اقدار کو بھی کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ چنانچہ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ کافروں کے ملک میں تعلیم حاصل کرنے والے بہت سے مسلمان بچے اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھے ہیں اور عزتوں کو بھی گنوا بیٹھے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ اپنی اولاد کو کافروں کے ممالک میں بھیجتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض لوگ تو عقل سے بے بہرا ہو کر اپنی بیٹیوں کو بھی اکیلا ہی یورپ کے ملکوں میں روانہ کر دیتے ہیں، مگر اپنی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ یہ چیزیں کافروں کے ساتھ دلی محبت کی علامات تو نہیں ہیں؟ اگر آپ نے اپنی تھوڑی سی زندگی میں بھی کافروں کے ساتھ دلی محبت کی پینگیں بڑھائیں اور انہی کی محبت میں مر گئے تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ کافر اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا اور کسی بھی وجہ سے ان سے دلی محبت کرنا اللہ سے دشمنی کے مترادف ہے۔ کر سکتے تھے جو زمانے کی امامت، وہ کوہنہ دماغ اپنے زمانے کے ہیں پیرو، زمانے کے پیچھے چل رہے ہیں، جیسا لوگ چل رہے ہیں وہ بھی چل رہے ہیں، نہ سننے کے لیے تیار ہیں، نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں، نہ دین کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ نمبر 3، ورنہ پکڑے جاؤ گے۔ کافروں کے ساتھ دلی محبت رکھنے والے بار بار سوچیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر ہم نے اپنے تعلقات، اپنی دوستیوں، محبتوں کو اس کے حکم کے تابع نہ کیا تو اس کے مختلف عذابوں کی پکڑ میں آ جائیں گے۔ دنیا میں انجانے خوف، اولاد کی پریشانی، مختلف قسم کے دکھوں میں گرفتار ہو جائیں گے، اور آخرت میں ذلت کے عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ واضح ہے کہ اللہ رب العزت نے آخر میں اپنی طرف لوٹنے کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ اگر کسی کو اللہ کے پاس لوٹنے کا کامل یقین اور استحضار نصیب ہو جائے تو انسان ہر وہ عمل کرے گا جس سے اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، اور ہر اس کام سے بچے گا جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ بس آپ بھی اس کو بار بار سوچا کریں کہ میں نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ اگر میں کافروں کی تہذیب کو اچھی نظر سے دیکھوں گا تو اللہ کے سامنے میرا کیا بنے گا؟ یہ سوچیں، بار بار سوچیں اور سوچتے رہیں۔ اس سے آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، تبدیلی آئے گی، زندگی بدلے گی، سوچ بدلے گی، اور آپ کو نیک کاموں کی توفیق ملے گی۔ بعض دفعہ نافرمانیوں کی وجہ سے، غلط سوچوں کی وجہ سے نیک کاموں کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کہ میں نے اس کو اپنی سب سے بڑی نعمت ایمان عطا کی ہے، اور یہ سوچ کیا رہا ہے؟ کافروں کے پیچھے چل رہا ہے، کافروں کی باتوں کو اچھا سمجھ رہا ہے، کافروں کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک کاموں کی توفیق چھین لیتے ہیں اور بالکل انسان کو صفر کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔